آج ہم ٹیمسول کیپسول اس کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے اس کا جینیرک فارمولہ دیکھ لیتے ہیں۔ ٹیمسولوسن ہائیڈروکلورائڈ اس کا جینیرک فارمولہ ہے، اور ہر کیپسول کے اندر اس کی مقدار 0.4 ملی گرام شامل کی گئی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بینائن پروسٹیٹک ہائپرپلیزیا، اس کی علامات کو ختم کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بینائن پروسٹیٹک ہائپرپلیزیا کیا ہے؟ جو آپ کا پروسٹیٹ گلینڈ ہے اس کا سائز بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پیشاب کرتے وقت درد محسوس ہوتا ہے، جلن محسوس ہوتی ہے، پیشاب آپ کا رک رک کر آتا ہے، پیشاب کرتے وقت جو اس کی سپیڈ ہے، پریشر ہے، وہ کم ہو جاتا ہے، اور انتہائی جو خطرناک اس کی صورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا پیشاب آنا بند بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس ساری علامات کو یہ کیپسول ختم کر دیتے ہیں۔ اب پروسٹیٹ گلینڈ پہ نظر ڈالتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے۔ پروسٹیٹ گلینڈ آپ کے جسم میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جو آپ کی جو سیمن ہے، یہ سمجھ لیں جب آپ ایجیکولیشن ہوتی ہے تب جو پریشر کے ساتھ منی باہر نکلتی ہے، اس میں اسی کا اہم کردار ہے۔ پروسٹیٹ گلینڈ کا اہم کردار ہوتا ہے جو آپ کی منی پریشر کے ساتھ آپ کے پینس سے باہر نکلتی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو اس کا اہم کردار ہے وہ یہ ہے کہ آپ بچے پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہے آپ میں، وہ اسی کی وجہ سے ہے۔ یہ فلوئڈ ڈالتا ہے جو سپرم ہے اس کے اندر، جس کی وجہ سے جو سپرم کی موٹیلٹی ہے وہ بڑھتی ہے، اور بچے پیدا کرنے کی صلاحیت آپ کھو دیں گے اگر آپ سرجری کے ذریعے سے اس کو جسم سے نکال دیتے ہیں۔ تو یہ اس کے دو کام ہیں، بچے پیدا کرنے کی صلاحیت اسی کی وجہ سے ہے، پروسٹیٹ گلینڈ کی وجہ سے۔ دوسرے نمبر پر یہ جو پریشر آتا ہے آپ کا جب آپ ریلیز ہوتے ہیں، یہ سمجھ لیں ایجیکولیشن آپ کی ہوتی ہے، تو وہ اسی گلینڈ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو یہ اس کے دو کام ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ جن کو الرجی یا ہائپر سینسٹیوٹی ہے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ بچے اس کو استعمال نہیں کر سکتے، عورتیں اس کو استعمال نہیں کر سکتی، عورتوں میں اس کو استعمال نہیں کرایا جا سکتا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو جگر کے بہت زیادہ مسائل ہیں وہ بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کو آرتھوسٹیٹک ہائپوٹینشن کا مسئلہ ہے، آرتھوسٹیٹک ہائپوٹینشن کو پوسچرل ہائپوٹینشن بھی کہتے ہیں، کہ جب آپ کا بلڈ پریشر انتہائی تیزی کے ساتھ گر جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو کمزوری بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے، کہ اگر آپ سوئے ہوئے اچانک سے کھڑے ہو جاتے ہیں تب آپ کا بلڈ پریشر گر سکتا ہے۔ تو اس کو پوسچرل ہائپوٹینشن، آرتھوسٹیٹک ہائپوٹینشن کہتے ہیں۔ اگر کسی کو یہ مسئلہ ہے وہ بھی اس کیپسول کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اگر آپ کو بینائن پروسٹیٹک ہائپرپلیزیا ہے تب آپ نے جو شروع کرنا ہے کیپسول، اس کی مقدار 0.4 ملی گرام سے شروع کرنی ہے۔ ہمیشہ ایک کیپسول آپ نے استعمال کرنا ہے کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد۔ رات کے کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد استعمال کر لیں، اور پھر روزانہ اسی ٹائم پہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ یہ نہیں اگر کہ آپ کبھی رات کو استعمال کر رہے ہیں کبھی دن کو، جب بھی آپ نے استعمال کرنا ہے اس کی جو وقت ہے مقرر ہو۔ رات کے کھانے کا اسی وجہ سے ہے کہ آپ جب رات کا کھانا کھائیں گے تب آپ کو یہ لینا استعمال کرنا نہیں بھولے گا۔ رات کے کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد ایک کیپسول کو آپ نے استعمال کرنا ہے اور ریگولر استعمال کرنا ہے۔ اگر 2 سے 4 ہفتے استعمال کرنے کے بعد آپ کو 0.4 ملی گرام جو کیپسول ہے اس سے آرام نہیں آ رہا، آپ کی جو علامات ہیں وہ ختم نہیں ہو رہی، تب آپ نے اس کی جو ڈوز ہے وہ بڑھا دینی ہے۔ آپ نے اس کو 0.8 ملی گرام کر لینا ہے، 2 کیپسول اکٹھے یا استعمال کرنا شروع کر دینی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کچھ ہفتوں کے لیے اس کو استعمال کرنا بھول جاتے ہیں یا بند کر دیتے ہیں، بے شک 0.8 ملی گرام آپ کیپسول استعمال کر رہے تھے یا 0.4 ملی گرام والا کیپسول، تب جب دوبارہ سے سٹارٹ کریں گے دوبارہ آپ نے 0.4 ملی گرام سے سٹارٹ کرنا ہے۔ تو یہ اس کو صحیح جو طریقہ استعمال کرنے کا وہ سارا یہی ہے، یہ کوئی بھی آپ کو نہیں بتائے گا۔ ڈوز میں آپ کو میں نے بتا دی ہے کہ ایک کیپسول رات کے کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے استعمال کرنا ہے، اور روزانہ پھر اسی وقت آپ نے استعمال کرنا ہے۔ یہ انتہائی
याद रखने वाली बात है, आपने इसको भूलना हरगिज़ नहीं है। अब हम ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं कि किन अद्वियात के साथ आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। आपने इसको सिमेटिडाइन के साथ इस्तेमाल नहीं करना, कीटोकोनाजोल के साथ इस्तेमाल नहीं करना, वारफरिन के साथ इस्तेमाल नहीं करना, फ्लॉक्सीटाइन के साथ आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। इन अद्वियात के साथ इनका इंट्रैक्शन पाया जाता है। तो ये ड्रग इंट्रैक्शन इन अद्वियात के साथ है। आखिर में हम इसके जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है उसके बारे में बात करते हैं। ये जानना आपके लिए इंतहाई अहम है कि आपको इससे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो सकती है, आपका ब्लड प्रेशर अचानक से तेज़ी के साथ गिर सकता है। दूसरे नंबर पर अगर आप कोई और ब्लड प्रेशर की अद्वियात साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर उनकी डोज़ आपने कम करनी होगी, क्योंकि ये ख़ुद कैप्सूल आपका ब्लड प्रेशर कम करता है। और अगर दूसरी आप ब्लड प्रेशर कम करने वाली अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका ब्लड प्रेशर इंतहाई गिर सकता है तेज़ी के साथ। तो ख्याल रखना है कि उनकी डोज़ आपने एडजस्ट करानी है लाज़मी। इसके अलावा आपके सर में दर्द हो सकता है, आपके जो कमर है उसमें दर्द हो सकता है, आपके सीने में दर्द हो सकता है, खांसी हो सकती है। आपको खांसी अगर आपको है उसमें इजाफा हो सकता है, आपके जिस्म पर एलर्जी हो सकती है इसको इस्तेमाल करने के बाद। इसके अलावा आपकी जो सेक्स की चाहत है वो कम हो सकती है, आपकी जो बिनाई है वो मुतासिर हो सकती है, आपको धुंधला दिखाई दे सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है इससे। और इसका एक ख़तरनाक एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो कि बहुत रेयर है वो भी हो सकता है। आपने इसको जहन में रखना है कि ये बहुत रेयर है लेकिन आप इसका शिकार हो सकते हैं। अगर आपको ये कंडीशन हो तो आपने फौरी तौर पर करीबी जो सरकारी अस्पताल है वहाँ से रुजू करना है। वो ये है प्रियापिज्म। ये एक बीमारी है जिसमें आपका जो उज़्व ख़ास है वो खड़ा रहता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा और जो स्टिमुलस बेशक ना हो कि आप सेक्स करने का इरादा नहीं रख रहे, ना कोई ऐसी चीज़ आप देख रहे हैं जिसकी वजह से वो उज़्व ख़ास खड़ा है, अगर ये वाली कंडीशन हो ये उस कैप्सूल के इस्तेमाल करने की वजह से है तो आपने फौरी तौर पर सरकारी अस्पताल से रुजू करना है। अगर आप लेट हो गए, आपने देर कर दी और इसको सीरियस ना समझा तो आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो कि सारी उम्र के लिए होगा उसका शिकार हो सकते हैं। फिर आपको उज़्व ख़ास कभी भी खड़ा नहीं होगा, इरेक्ट पोजीशन पे नहीं जाएगा। तो ये एक कंडीशन है, इसको आपने जहन में रखना है। तो ये आज का टॉपिक सारा इस कैप्सूल के बारे में था कि इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है, किस सूरत में इस्तेमाल करना है और मुज़र सेहत असरात क्या क्या हो सकती हैं। शुक्रिया।